أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے لیے جو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا دین عطا فرمایا ہے، وہ دین کامل اور مکمل ہے. زندگی کے جس شعبے میں آدمی زندگی کو گزارے گا اور زمانے کے جس دور میں بھی آدمی اپنی زندگی کو گزارے گا، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں مسائل کا حل کرنا چاہتا ہے، ٹینشن، پرابلم، مشکلات، بے برکتی سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو دوستو بزرگوں، اس کو دین پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر آدمی اس کے خلاف کی زندگی گزار کر کے یہ چاہے کہ میرے مسائل حل ہو جاوے، میں دنیا میں ویل سیٹ ہو کر زندگی کو گزاروں، دنیا میں میری زندگی پیسفل ہو جاوے، یہ قیامت تک نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام سے ہٹ کر کتنی ہی اونچی لائف زندگی کی گزارے اور کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر دنیا کے اندر اپنے آپ کو کہ میں سب سے بڑا، میرا عہدہ سب سے اونچا، اگر یہ تصور کے ساتھ زندگی کو گزارے گا اور زندگی میں دین، اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کے طریقے چھوٹتے چلے جاوے، تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں. بہت بڑے دھوکے میں لوگ ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر اور دین اور شریعت کے خلاف اپنی زندگی کو گزار کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قیامت تک نہیں ہوگا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں اللہ پاک کی طرف سے ملے. تو یہ تمام چیزیں دنیا کی چیزوں میں ہے ہی نہیں. اگر آدمی برکتیں چاہتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ قرآن کی بات ہے کہ اس بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ ہی فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے. اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں
اچھی زندگی گزارے تو قرآن پاک کی طرف سے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، حیات طیبہ کا وعدہ ہے، اور جس کو قرآن حیات طیبہ کہہ دے ہوئے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حیات طیبہ نہیں۔ آدمی پوسٹ ایریا میں رہ ہوئے وی آئی پی کی جگہ پر اپنی زندگی کو گزارے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت پیسفل ہوں، ویل سیٹ ہوں، میری زندگی بہت اونچی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ ایمان بھی ہے، اللہ کے احکامات بھی ہے، پیارے نبی کے طریقے بھی ہے، تو پھر اللہ پاک کا ڈنکے کی چوٹ کا وعدہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ذریعے سے پہلی آیت میں اللہ پاک انسانوں کو بتلاتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اگر یہ آدمی محبت کا بھوکا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزارے گا تو اللہ محبتوں کو ڈالے گا، آپس کی محبتیں قائم ہوگی۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کی طرف سے محبت آئی۔ اگر یہ عزت کا دل دادا ہے کہ میرے کو عزت ملے، لوگ میری واہ واہ کرے، لوگ میرا اکرام کرے، تو عزت مال میں نہیں، عہدے میں نہیں، ایجوکیشن میں نہیں، بڑے بڑے شو روم میں نہیں، بڑی بڑی ڈگریوں میں نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے دربار سے آئے گی اور نبیوں کے واسطے سے ایمان والوں کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ اگر یہ دنیا میں چاہتا ہے کہ امن و امان قائم ہو، ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے، بہت سے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے، بھائی امن اور شانتی کی زندگی گزارے، تو اللہ پاک کی طرف سے ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمانی زندگی گزر رہی ہے اور اس میں گناہ، شرک، بدعت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، خالص ایمانی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو اللہ پاک کا ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والا خدا کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ یوں فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ملے گا اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں۔ ہماری تو زندگی کا مقصد ہی دین ہے، ہم تو پیدا ہی آخرت کے لیے ہوئے ہیں، ہم دھوکے میں چل رہے، کچھ دنیا بن جاوے، کچھ بچوں کی دنیا بن جاوے، وہ تو مقدر ہے۔ کل ہم ایک جگہ تھے تو میں نے پوچھا کہ بھئی کروڑ پتی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولے محنت کرنی پڑے گی۔ ارے بولو برابر ہے، ایک آدمی کو کروڑ پتی بننا ہے تو محنت تو کرنا پڑے گی۔ تو دو تین ساتھی نے کہا کہ برابر ہے، بغیر محنت کے آدمی کروڑ پتی، ارے بولو نہیں بن سکتا، ابج پتی بغیر محنت کے، جب زور سے بولو نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی ابج پتی ہے،
میں نے تو کل کروڑ پتی کو پوچھا، لیکن آپ لوگوں کی شان اوپر کی ہے تو میں آج کروڑ پتی بولتا ہوں، ابج پتی۔ ایک آدمی ابج پتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، 3 مہینے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ بولو یہ بیٹا کیا ہو گیا؟ کہاں اس نے محنت کی؟ ابھی تو آپ بولتے تھے کہ بغیر محنت کے کروڑ پتی بھی نہیں بن سکتا، ابج پتی بھی نہیں بن سکتا۔ اس نے محنت کہاں کی؟ ارے بولو ابج پتی بن گیا کہ نہیں؟ اللہ کبھی کبھی دکھلاتا ہے دنیا میں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھیں رکھنے والے، ذرا سوچ سمجھ کر عبرت کی نگاہ سے اپنی زندگی کو گزار لے، چاروں طرف کے ماحول کو دیکھ کر تو بھی عبرت حاصل کر لے کہ یہ بیٹا جس نے محنت کی ابھی تو پیدا ہوا ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ یہ کروڑ پتی ابج پتی بن گئے، اس نے محنت نہیں کی۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم اسی 99 کے چکر کے اندر اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے بات کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عام طور پر مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان کے اندر عمریں ہوگی۔ کس کی عمر 60 تک کی ہوگی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، بارڈر پر پہنچ گئے۔ 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی، یہ اللہ کے نبی عام طور پر اللہ ماشاءاللہ۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا مولانا تو وہ تو اس کے لیے ہے جو آج پیدا ہوا ہو، یہ 60 اور 70 کی زندگی کس کے لیے؟ جو آج پیدا ہوا، لیکن جس کی عمر 20 سال ہو گئی اس کی 60 بچی، جس کی عمر 30 سال کی ہو گئی، جس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، جس کی عمر 50 سال کی ہو گئی، اس کے لیے کتنا باقی رہا؟ 10 سال۔ حدیث کے اعتبار سے 60 اور 70 اپنے 65 گن لو تو 50 والوں کی کتنی باقی رہی؟ 15 سال۔ اور میں اور آپ دوستو بزرگوں تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ ابھی میری موت آ جاوے تو میں اللہ کے سامنے موت دکھلانے کے قابل ہو گیا؟ کیا میرا ایمان بن گیا، میری نماز بن گئی، میرا اللہ کا تعلق ہو گیا، میرے اپنے معاملات اور معاشرت صحیح ہو گئے، میری اپنی زندگی کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی بن گئی؟ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، مولانا آپ گھر سے بے گھر لوگوں کو کرتے ہیں، کاروبار کو چھوڑا کر مرکز پر لائے، مثلا 2 گشت کے اندر آئے، مہینے میں 3 دن لگے، سالانہ چلے 4 مہینے میں گئے، بیرون کے تقاضے پر آئے، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ ہر جمعرات کو اجتماع میں آ کر بیان سن کر چلا جانا؟ نہیں، 2.5 گھنٹے 3 دن 2 گشت، بیرون کا سفر، اندرون کے تقاضے۔ بہت آسان لفظوں کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں، 20 سال سے چلا لگا رہا ہوں، 40 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ بعض آدمی کہتے ہیں نا میں تو بہت پرانا ہوں، 40 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں کتنے اللہ کے حکموں کی قدر ہے، اور میری اپنی ذاتی زندگی کتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی ہے۔ اور ہمارے نبی کی ایک ایک سنت
ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی. کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، ولیمے میں، رخصتی میں، دعوت دینے میں، جوتے پہننے میں، کپڑے پہننے میں، گھر سے باہر نکلنے میں، تجارت میں، ملازمت میں، نماز میں، عبادت میں، کسی سے ملنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، گھر میں، باہر، مارکیٹ میں، بازار میں، دکان میں. ہمارے لیے تو 100% پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، آدمی کب صبح میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد کیا عمل کرے اور رات کو کیسے سوئے اور سونے کے وقت کے اندر کیا عمل کرے، پیدائش سے لے کر موت تک، جوانی میں، بڑھاپے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، مالداری میں، غریبی میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ملاقات کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں، بڑے چھوٹوں کے اکرام میں، پورا قرآن حدیث بھرا ہوا. ہماری اپنی ذاتی زندگی دوستو بزرگوں دین والی بن جاوے، اللہ کے احکامات والی بن جاوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بن جاوے. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. تو ایک طرف اللہ کے احکامات اور ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی، ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اس کونے پر بیٹھا مسجد کے کسی کونے پر اور 20 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، 17 آدمی الٹے پیر سے داخل ہوئے. ارے بولو مسجد میں کون سے پیر سے داخل ہونا چاہیے؟ سیدھے پیر. ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک آدمی ان کی خدمت میں رہتا تھا، وہ جوتے یہ موزے پہناتا تھا اور موزے اترواتا تھا تو کبھی بھول ہو جاتا. بھائی موزے سیدھے پیر سے پہنیں گے اور الٹے پیر سے اتاریں گے، لیکن کبھی بھول سے سیدھے پیر سے اتارنا اس نے شروع کیا. وہ بزرگ اپنے پیر کو ہٹا لیتے تھے اور کبھی کبھی آہستہ سے اس کو ٹھوکر مار کر یاد دہانی کراتے تھے کہ تو غلطی کر رہا. ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے 100% اللہ کے احکامات آ جاوے، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاوے. اور جب دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ کے احکامات آئیں گے، پیارے نبی کے طریقے آئیں گے، تو چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں جو ہم دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اللہ پاک نے یہاں پر رکھی ہے. اور نص قطعی کا وعدہ ہے، قرآن پاک کا وعدہ ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک تم کو راستہ دے دے، تم پھنسے ہوئے ہو اور اللہ پاک تم کو سہولت سے باہر نکال دے اور ایسی جگہ سے روزی دے جو جس کا آدمی کو وہم و گمان نہیں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، احتیاط والی زندگی ہے، قدم قدم کرے اور آدمی اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اس کی زندگی تقوی والی ہے، تو پھر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کو راستہ دیں گے، نکلنے کا راستہ دے دیں گے. چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اب کیا کرے؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے تقوی والی زندگی کو اختیار کر لو، ہم تمہاری زندگی میں سہولت کا راستہ انتظام کر دیں گے. اور دوسرا یہ فرمایا جس کے لیے آدمی رات اور دن ایک کرتا ہے، نمازیں بھی چھوٹ گئی، گشت بھی چھوٹ گیا، ماں باپ کے نافرمانی بھی ہو گئی اور پتہ نہیں کیسے ماحول میں جا کر پڑ گیا. کیوں؟ تاکہ روزی مل جاوے. ارے روزی تو قرآن کے ذریعے سے اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم تقوی والی زندگی کو اختیار کر لو گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی دے گا جو آدمی کا وہم و گمان نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام. اس لیے دوستو بزرگوں اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، چھوٹے بڑے تمام سے خطاب ہے، اسٹوڈنٹ سے بھی، تاجر سے بھی، ملازم سے بھی، حاکم سے بھی، مالدار سے بھی، غریب سے بھی، مرد سے، عورتوں سے، یہ اللہ کا خطاب ہے. ایمان والے کون ہیں؟ ہم سب ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ پانچوں لائنیں ہماری مضبوط ہونی چاہیے، ایمانیات کی لائن ہماری مضبوط ہو، عبادت کی لائن ہماری مضبوط ہو، معاملات اور معاشرت کی لائن ہماری مضبوط ہو، اخلاقیات کی لائن ہماری مضبوط ہو۔ اس لیے پہلے دن کا سبق ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ پہلے دن بچہ مدرسے میں گیا، اب اس کو استاد پڑھاتا ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اللہ دیکھنے والے تو کیسے، دینے والے تو کیسے، پکڑنے والے تو کیسے، نظام کو چلانے والے تو کیسے، پیدا کرنے والے تو کیسے۔ اللہ کا ایک نظام، کیسے اللہ روزی دیتا ہے، کیسے دن رات کا نظام چلاتا ہے، کیسے بھینس سے دودھ کو نکالتا ہے، مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، کیسے آسمان سے بارش کے نظام کو چلاتا ہے، زمین سے غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ترکاری اور دنیا بھر کی چیزوں کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر انسان یہ گمان کرنے نہ لگے میری محنتوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو پوچھتے ہیں انتم تزرعونہ، اے لوگو تم زمین سے غلہ، اناج، ترکاری، پھل فروٹ کو پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ارے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم دکان چلاتے ہو، تم نفع حاصل کرتے ہو، تمہاری ڈگری سے سب کچھ ہوتا ہے، تمہاری حکومت سے سب کچھ ہوتا ہے، تمہاری طاقتوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ اشارہ کر کے انسانوں کو اپنی زندگی کا سبق سکھلا کر انتم تزرعونہ، اے لوگو تم زمین سے غلہ، اناج، ترکاری کو پیدا کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو زمین کا دانہ نکالنا ہوتا ہے، فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، سوئی کو نکالتا ہے، کوپن کی شکل میں باہر کرتا ہے، پھر اس کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، پھر اس کے تنے کو مضبوط کرتا ہے، پھر اس کی ڈالیوں کو پیدا کرتا ہے، پھر اس میں پھل کو پیدا کرتا ہے، پھر اس میں فروٹ آتا ہے، پھر اس میں مٹھاس کو اللہ بھر دیتا ہے، اور تمام جانوروں سے حفاظت کر کے جس کی مقدر کا دانہ ہوتا ہے اللہ اس کی پلیٹ میں، اس کے گھر میں اس کا لقمہ بنا کر اس کے منہ تک پہنچانے کی ذمہ داری اس فرشتے کی ہوتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے منہ تک پہنچا دیتا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ ایمان آمنت باللہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ پاک کہتے ہیں اے لوگوں دائیں بائیں کہاں جاتے ہو؟ تم بھینس کو دیکھو، تم بکری کو دیکھو، جو جانور دودھ دیتا ہے، تمہارے لیے تو اس میں عبرت ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، نہ خون کی رنگت ملتی ہے نہ گوبر کی گندگی ملتی ہے، اور کتنا پیارا صاف اور شفاف دودھ کو پلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اگر ہم دین کو لمبا کر دیں، قرآن پاک کی آیت ہے، ہر جگہ پر اللہ پاک ہم تمام کو بتلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اگر میں دین کو لمبا کر دوں، جیسے آج کل دین لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، ارے بولو میں دین کو لمبا کر دوں اور اتنا لمبا کر دوں کہ صبح رات آوے ہی نہیں اور دن چلتا رہے، جیسے 6:30 بجے غروب ہوتا ہے، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 12 بج گئے، 2 بج گئے، صبح کے 4 بج گئے، 5 بج گئے، اور دن لمبا ہو جاوے اور رات نہ آوے، تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر پوچھتے ہیں اے لوگوں یہ تو بتلاؤ میرے علاوہ رات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ اور اگر رات کو لمبی کر دے، جیسے اب تک رات لمبی تھی، اب آہستہ آہستہ چھوٹی ہوگی، لیکن رات کو لمبی کر دے اور اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی کر دے کہ صبح صادق 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے اور رات چلتی رہے اور پورے دن کا وقت اس میں شامل کر لے، اور اللہ پاک سورج کو نہ نکالے۔ بتاؤ دنیا میں ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر، ساری دنیا کے سونا چاندی مل کر، ساری دنیا کی پیٹرولیم کی طاقتیں مل کر، ساری دنیا کی سیناؤں کی طاقت مل کر، ساری دنیا کے بھیجوں کو ایک جگہ جمع کر کے، ساری دنیا کی مشینری کو ایک جگہ جمع کر لے، اور ساری دنیا مل کر یہ چاہے کہ ہم سورج کو نکالے، خدائے پاک کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا۔
निजाम तो अल्लाह पाक चला। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, चलो दुनिया घूम के रहे और अल्लाह की कुदरत को देख कर आवे। अरे तेरे 2x6 के फीट, तेरे 2x6 फीट के बदन के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा निजाम चला के रखा है। और अल्लाह कुरान पाक के अंदर कहते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए लोगो तुम अपनी जिंदगी को, अपनी पैदाइश को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को, अपने हाथ पैर को, अपने कमाइयों के नक्शे को, अपने हजम करने की ताकत को, अपने सोने को, अपने बाल को, अपने दांतों को, अपनी जुबान को, अपने पैर की लंबाई को, अपनी उंगलियों के पोड़वे को, और तुम्हारे हाथों के निशानात को, और तुम्हारे अंदर की अंतड़ी को, और गुर्दा, भेजा, कलेजी, पता नहीं कितनी चीजें अल्लाह पाक ने रखी है। कैसे निजाम चलाते हैं, हजम करने वाला कौन है, सफाई करने वाला कौन है, निकालने वाला कौन है, तमाम चीजों को जमा करने वाला कौन है। एक तरफ फुजला है, एक तरफ चूना है, एक तरफ लोहा है, एक तरफ खून है, एक तरफ ताकतें हैं, एक तरफ गंदगी है। ये तमाम चक्की का चलाने वाला बोलो कौन है? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह ने बेयारो मददगार हमें नहीं छोड़ दिया। हमारी हर चीज को, तुम्हारे माँ बाप के दिलों में मोहब्बत के डालने वाला कौन है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर पूछा है कि गर्मी में माँ की छाती से गर्म दूध आता, गर्मी में ठंडा दूध आता है, और ठंडी में गर्म दूध का निजाम चलाने वाला कौन है? एक एक चीज वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कैसे अंदाज के अंदर अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया। तुम तो कुछ भी नहीं थे। हल अता अलल इंसानहीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा, ए इंसान तेरे ऊपर एक जमाना गुजरा, आज से 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, और आज के 100 साल के बाद हम में से कोई मौजूद। कल परसों हमारे एक रिश्तेदार कहने लगे मेरी उम्र 80 साल की हो गई, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मेरे दूसरे भाई का इंतकाल हो गया। मेरे को कहने लगे मौलाना जिंदगी तो ख्वाब हो गई, ख्वाब। ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी 68 साल की, किसी की जिंदगी 82 साल की हो गई, लेकिन आज हम सबको भूल गए। और वो आते थे, जाते थे, कमाते थे, और क्या क्या करते थे। बोले ऐसा लगता है कि जिंदगी ख्वाब हो गई। मौलाना ऐसा लगता है कि मेरी अपनी जिंदगी भी ख्वाब हो गई। मैं आपको पूछूं कि बचपन में पैदा हुए, जिस दिन चलना सीखा था आदमी को याद है, जिस दिन बोलना सीखा आदमी को याद है, पहले दिन मदरसे में गया उसको याद है, पहले दिन स्कूल में गया और बाप छोड़ने के लिए आया था, और ये रोते रोते पीछे भागता था, और उस्ताद और टीचर उसको पकड़ के बिठाते थे और उसको चॉकलेट देते थे, उसको याद है। ये जवान हुआ, क्रिकेट के मैदान में दाखिल हुआ, उसको याद है। पहले दिन चड्डी छोड़कर उसने कुर्ता पायजामा पहना, उसको याद है। ये पहले दिन शादी के लिए रिश्ता मांगने के लिए गया और कैसी हालत में गया उसको याद है। यहाँ तक कि पहला शादी का मौका आ गया, ये उसको याद है। पहला बच्चा पैदा हुआ और किस तरीके से अकीका हुआ उसको याद है। और कहने लगा होते होते मेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए। ख्वाब तो इसी को कहते हैं कि पता भी नहीं चला। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-क़य्यिसु मन दाना नफ्सा व आमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मरना है, किसको मरना है? अरे बोलो किसको किसको मरना है? जाकर हाथ उठाओ ना, किसको मरना है? कल की बात सुनाओ। हमारे बारडोली की जमात एक कड़पा के इलाके में चल रही थी और 11 बज के हम लोग आ रहे थे कल एक इलाके से, और उसने एक आदमी ने फ़ोन किया, मौलाना मेरी जमात का एक बच्चा, उसने हमारे साथ खाना खाया, उसने बर्तन धोए, उसने अपनी माँ से बात की और बात करके बैठा ही था कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा कोई बूढ़ा आदमी था? बोले 17 साल का नौजवान था। ये कल की बात है। अल-क़य्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले तैयारी कर ले। बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और हॉस्पिटल में दाखिल होंगे और उसके बाद मरेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये एक गलत बात। चलते चलते आदमी रुखसत हो जाता।
اس لیے اللہ والے زندگی کا جو بھی عمل کرتے تھے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کا آخری گشت ہے، یہ میری زندگی کی آخری جمعرات ہے، یہ میری زندگی کی آخری 15 شعبان ہے، یہ میری زندگی کی آخری عید ہے، یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگر ہر چیز کو آخر سمجھ کر کرے گا تو دوستو بزرگوں، جیسے اللہ والوں نے کتابوں میں فضائل کو بیان کیا ہے اور بزرگوں کی زندگی کو بیان کیا ہے، کیسی نماز، آگے جنت ہے، پیچھے جہنم ہے، دائیں بائیں یہ ہے، موت کا فرشتہ ہے، اور ایسا منظر کھینچ کر ہمیں بتلا دیا تاکہ آدمی کو احساس ہو جاوے کہ میرا ایک ایک قدم، میرا یہ قدم میری زندگی کا آخری قدم ہے، میری زبان یہ آخری زبان ہے، میرا کسی سے ملاقات کرنا یہ آخری ملاقات ہے، میرا ایک ایک عمل میری زندگی کا آخری عمل ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، صرف بیانات سننا اور بیانات کو سن کر وما علینا الا البلاغ کہہ کر چلے جانا نہیں، میں اپنی زندگی کو ٹٹولوں۔ کیا میرے کھانے میں، میرے پینے میں، ایک بزرگ کو میں نے پوچھا کہ ہمیشہ سفید کپڑا تم کیوں پہنتے ہو؟ بولے میرے نبی کو پسند تھا۔ کتنی اچھی بات ہے، جذبات ہو رہے ہیں لیکن دل کو پکڑ کے رکھا ہے کہ نہیں، نبی کی سنت کے مطابق چلنا ہے۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں پہنچے، بڑے غمگین ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عرفات کے میدان میں اللہ نے پہنچایا، زندگی کا پہلا حج کر رہے ہیں اور آپ اتنے غمگین ہیں، عرفات کا میدان ہے، یہاں تو مغفرت کے دہانے چھوٹنے والے ہیں اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے والے ہیں اور آپ غمگین ہو۔ بولے میں نے میرے نبی کی سنت میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں کسی نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ نے سب کے بیچ میں دودھ پی لیا، لوگوں کو پتہ چل جاوے آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن آج میرے پاس دودھ نہیں لایا اور اتنا بڑا مجمع ہے، کیسے دودھ ہوگا؟ میرے ہاتھ سے میرے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، میرے کو غم اس بات کا ہے۔ وہ شاگرد کہنے لگے حضرت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے پاس دودھ ہے اور میں آپ کو دودھ پیش کروں گا اور آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو گے اور آپ کا چہرہ خوشی سے بھر جائے گا۔ ایک سنت۔ وہ کہنے لگے ایک مرتبہ میں اپنے استاد کو وضو کرا رہا تھا، استاد کی عمر 80 سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی اور استاد کہنے لگے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا۔ زندگی تو پاک صاف ہونی چاہیے، زندگی تو اللہ کی مرضیات پر ہونی چاہیے، زندگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نے سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ درمیان سے نکلتی تھی اور اس کے گھنگریالے بال تھے، یہ کسی لوہے کو لے کر آگ میں تپایا اور اس نے بیچ میں رکھ دیا، کیوں؟ تاکہ اس کے گھنگریالے بال سے وہ مانگ نہیں نکلتی تھی۔ اس نے طے کر دیا کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں۔ اندر کے جذبات کو کھلے ہوئے ارشادات کی بات نہیں ہے، اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے گزرے ہیں اور کسی کا مکان پکا ہوا، آپ نے پوچھا ہے کس کا مکان ہے؟ فلاں انصاری کا مکان ہے۔ اب آگئے، انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، تھوڑی سی ناراضگی تھی، وہ بے چین ہو گئے، ہمارے نبی آج ناراض نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں، آپ کے مکان کے قریب سے گزرے تھے، آپ نے پوچھ لیا پکا مکان کس کا ہے؟ پکا کیا ہے؟ اس زمانے کا کیسا پکا ہو تو میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اونچا مکان تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پوچھ لیا یہ کس کا مکان ہے؟ بس اتنی بے چینی ہو گئی، جا کے زمین کے برابر کر دیا، مکان کو گرا دیا، آنے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے، آپ نے دیکھا وہ مکان جو پکا تھا وہ سب گرا دیا، کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی وہ آپ کے پاس آئے، سلام پیش کیا، سلام کا جواب آپ نے دیا، لیکن تھوڑی سی ناراضگی تھی، انہوں نے جا کر ہم کو پوچھا، ہم نے تحقیق کر کے پورا جواب ان کو مل گیا، انہوں نے جا کر مکان کو گرا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین روپیہ وہ ہے جو عمارت میں استعمال۔ بعض نوجوانوں نے بڑے ملک میں اپنی پوری زندگی خیمے میں گزاری یا روزانہ 1-2 گھنٹے خیمے میں گزارتے تھے، کیوں؟ ہمارے نبی نے سادگی کے ساتھ زندگی کو گزاری۔
چھوٹی موٹی بات نہیں. ایک جگہ قافلہ جا رہا ہے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے تو یہ تحقیق نہیں کی ہم کتنے وہ کتنے, ہمارے پاس کیا ان کے پاس کتنا, ہمارے پاس کتنا مال ان کے پاس کتنا مال, اس کی تو تحقیق ہی نہیں. امیر صاحب نے سب کو جمع کر کے پوچھا دیکھو بھائی اللہ کی مدد رک گئی, قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے اور کئی دن ہو گئے, اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا, کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹی. ہر ایک نے اپنی زندگی کو دیکھا, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, شادی میں, خوشی میں, غمی میں, سفر میں, حضر میں برابر سنت عمل ہو رہی ہے. پھر ایک ساتھی نے کھڑے ہو کر یوں کہا امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی. کتنی سنت؟ ارے بولو. ایک سنت. نماز کی 51 سنتیں, پانی پینے کی 7 سنتیں. دن میں 10 مرتبہ اگر پانی پیے گا, ایک مرتبہ میں اگر 7 سنت عمل ہوگی تو ایک دن میں کتنی سنتوں پر عمل ہوگا؟ بولو. ایک پانی پینے کی 7 سنتیں اور 10 مرتبہ پانی پیے گا تو کتنی سنتوں پر عمل ہوگا؟ ایک دن میں 70, 10 دن میں 30 دن میں 21, ایک مہینے میں 12 مہینے میں, ارے بولو 25,000 کے قریب ہو جائے گی. اور 10 سال میں, 20 سال میں, 40 سال میں خالی پانی کی سنت ہے. نماز کی الگ ہے, کپڑے پہننے کی الگ ہے, مسجد کے داخلے کی الگ ہے, استنجا جانے کی الگ ہے, جوتے پہننے کی الگ ہے, کھانے کی الگ ہے, سونے کی الگ ہے, اٹھنے کی الگ ہے, تیل ڈالنے کی الگ ہے, سرما ڈالنے کی الگ ہے, کسی سے ملاقات کی سنتیں الگ ہے, بچوں کی رخصتی کی سنتیں الگ ہے. اپنی زندگی کو نورانی بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں, اور خدا پاک کی قسم نور آئے گا اللہ کے حکموں کے ساتھ اور پیارے نبی کی سنتوں کے ساتھ. اپنی ذاتی زندگی بنانی ہے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. تو ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر صاحب ایک مسواک والی سنت چھوٹ گئی. ہاں, بہت دنوں سے کوئی ایسا موقع نہیں ملا. سب نے جلدی سے درخت کی ڈالیاں توڑی اور سنت پر اہتمام کرنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے قلعے کو فتح کر دیا. ہماری تو سوچ بدل گئی, ہماری تو گفتگو بدل گئی, ہمارے تو کردار بدل گئے, ہماری تو مجلسوں کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہی بدل گیا, ہماری تو بنیاد ہی بدل گئی. پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے دوستو بزرگوں, ایک طرف ہماری ایمانیات کی لائن صحیح ہو جاوے, ایک طرف ہماری عبادت کی لائن صحیح ہو جاوے. نماز تو کیسی نماز ہونی چاہیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے. نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ, نماز کے باوجود بھی غیبت, نماز کے باوجود بھی برائی, نماز کے باوجود بھی آنکھوں کی غلط باتیں, آنکھوں کی غلط حرکتیں. نماز ایسی بنی تھی, زندگی میں تقویٰ تھا. حبیب ابن عمیر ایک تابعی ہے, عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا 10 آدمی کو, اس میں یہ بھی ہے تابعی, 9 کو قتل کر دیا اور ان کو باقی رکھ کر کہنے لگا عیسائی ہو جا, آدھی حکومت دوں گا, اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرا دوں گا. لیکن ایمان جمع ہوا ہے, کلمے کا یقین اترا ہوا ہے, آخرت کا استحضار ہے. کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا, آدھی حکومت کیا بلکہ پوری حکومت, جیسے عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا تھا کہ میرا رونے کو تو یوں سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی وجہ سے روتا ہوں, ڈر کی وجہ سے روتا ہوں. ارے بے وقوف, میرا رونا تو اس لیے ہے کہ میرے بدن کے بالوں کے برابر اگر جانیں ہوتی اور یکے بعد دیگر میں اس کو قربان کرتا چلا جاتا, لیکن ہائے افسوس کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے. میرا رونا تو اس پر ہے.
میرا رونا دنیا کے چھوٹنے پر نہیں ہے، میرا رونا دوسرے ساتھی کے آگے بڑھ جانے پر نہیں ہے، میرا رونا اس کے لیے نہیں ہے کہ ایسی زندگی ہوتی تو میں بھی ایسی گزارتا اور پڑا ہوں ایک جگہ کونے پر، ارے تیرے کو نماز ملی، تیرے کو روزہ ملا، تیرے کو صدقہ ملا، تیرے کو اوابل ملی، تیرے کو اشراق ملی، تیرے کو تہجد کی نماز ملی، تیرے کو لوگوں کی خدمت کا موقع ملا، تیری زبان صحیح سالم ہے، تیرے کو اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی، خدا پاک کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا، تو ہماری نماز کے بنانے کی ضرورت ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ معمولی بات، کتنا استحضار ہوگا کہ آدمی اللہ کو دیکھے گا، اس کو تو 24 گھنٹے اللہ کا دھیان ہونا چاہیے اور اللہ اللہ اس کی زبان پر آنا چاہیے اور اللہ کی ذات کا استحضار ہونا چاہیے، قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، حساب اور کتاب کے دن کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک طرف قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف پلسرات ہوگی، ایک طرف نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے اور ایک طرف لوگوں کو فرشتے دھکے لگا رہے ہوں گے، اور یہ پورا منظر اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار ہر وقت کے اندر ہونا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا تعلق بڑھانا چاہیے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے میرا اللہ کا قرآن ہے، میرا اللہ نے اتارا ہے، اس میں ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت رکھیے، ھدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کو اللہ نے چھپایا ہے، آج اس کو پڑھنے کا موقع نہیں۔ آدمی جب استنجا کرنے جاتا ہے نا، ارے بولو جاتا ہے کہ نہیں، اور جب استنجا کر کے واپس نکلتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ غفرانک الحمد۔ اب اس کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ استنجا کا تقاضا تو اللہ کی طرف سے بشری تقاضا ہے، اور استنجا کر کے وہاں کھیلنے نہیں گیا تھا، تھوڑی دیر میں واپس نکل گئے، 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ، لیکن اس کے بعد اس کو تعلیم دی گئی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الرجا وعافانی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو معاف کر دے، یہ میری 5-7 منٹ وہ بھی غفلت میں گزر گئے، ورنہ میرے کو تو ہر وقت تیری یاد کرنی چاہیے، تیرا ذکر کرنا چاہیے، لیکن میں انسان ہوں اور بشری تقاضا پیدا ہوا اور میں استنجا میں گیا اور استنجا میں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ اتنی دیر میری زبان اے اللہ خاموش رہی تیرے ذکر سے، اے اللہ میں تیرے سے سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں۔ باقی نعمتوں کا تذکرہ تو بعد میں ہے کہ تو نے میری گندگی صاف کر دی، میرے کو سکون دے دیا، آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، جب پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی ہے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت حساس بشاس ہو جاتی ہے، وہ تذکرہ ہے، لیکن وہ تذکرہ بعد میں، پہلے تو تم معاف کر دے کہ میں اتنی دیر تیرے یاد سے غافل رہا۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا، تو ہماری عبادت کی لائن بھی صحیح ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کی لائن بھی صحیح ہونی چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک تاجر آیا اور جلدی سے اپنے ترازو کو توڑنے لگا، پڑوسی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ بولے اپنا پڑوسی تھا جو ترازو میں گولمال کرتا تھا اور وزن کو کم کرتا تھا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے، بعض مرتبہ کیا کیا رکھ دیتے ہیں کہ مال تو کلو کا دکھتا ہے اور آتا ہے 900 گرام۔ ارے بھائی ایسا ہوتا تھا تو اس نے جلدی سے ترازو ہٹا دیے، توڑ دیے اور نئے ترازو لا کے رکھ دیے۔ ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ بولا اپنے پڑوسی کا کل انتقال ہو رہا تھا اور اس کو کلمہ تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ارے بھائی پوچھا کیا بات ہے؟ کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ اس نے کہا کہ ترازو کا جو تھا حصہ وہ میرے گلے میں اٹک گیا۔ ہماری تو زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل پاک صاف۔ تو اس نے کہا عیسائی بادشاہ نے کہ تو عیسائی ہو جا، تیرے کو آدھی جائیداد دے دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا رشتہ کرا دوں گا۔ بولے یہ ہو نہیں سکتا،
بیٹی کو کہا کہ تو اس کو 3 دن تنہائی میں کمرے میں لے جا اور جو تو کر سکتی ہے کر لے، اس کے ایمان کو ختم کرنا ہے اور اس کو عیسائی بنانا ہے۔ 3 دن تک وہ اپنی نظروں کو جھکا دے رکھا۔ اس کو تو پاک دامانی کی عفت کی لذت حاصل ہو چکی ہے اور نظریں جھکانے کی لذتوں کو حاصل کر چکا ہے۔ وہ کھانے پینے اور بریانی کی لذتوں پر نہیں زندگی گزری، اس نے تو یہ لذتیں حاصل کی ہے کہ نامحرم کو دیکھنے کر اپنی آنکھوں کو جھکا دینے پر کیا ملے گا اور پاک دامانی کے ساتھ زندگی گزارنے پر کیا ملے گا اور تقوی پر کیا ملے گا اور آنکھوں کو نیچی نگاہ کے ساتھ چلنے پر قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی جی مومنین کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس کی لذت کو یہ حاصل کر چکا ہے۔ 3 دن ہو گئے، ایری چوٹی کا زور لگا دیا۔ وہ روم کے حسن ہے اور یہ عرب کا نوجوان ہے۔ دوستو بزرگوں، تنہائی کا ماحول ہے اور دونوں جوان ہیں اور شیطان ایری چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے تقویٰ ہے، آنکھوں کو نیچے دیکھنے کا اور تمام چیزوں کی لذت حاصل کر چکا ہے۔ 3 دن کے بعد اس نے اپنے ابا کو آ کر یوں کہا، ابا الہی یرسلنی، میرے کو کس کے پاس آپ نے بھیجا؟ یا تو یہ پتھر ہے یا تو کوئی یہ لوہے کا ٹکڑا ہے، نہ دیکھتا ہے، لا ینظر ولا یاکل، نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے۔ کہا کہ میں نے ایک انسان کو، لیکن کون سے انسان کو؟ جس نے ایمان پر محنت کی ہے، جو تابعی بن کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہے اور جس کی زندگی میں پیارے نبی کی سنتیں ہیں، جو تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، زہد کے ساتھ، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ اپنی زندگی کی مزہ کو لے کر چلتا ہے۔ ایسے انسان کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں ہیں جو ناقص ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی زندگی گزاری، ایسا موقع اللہ نے میرے کو اور آپ کو بننے کا دیا ہے۔ جریر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے، اپنے غلام کو کہا جاؤ گھوڑا خرید کر کے لا، معاملات کی بات چل رہی، جاؤ گھوڑا خرید کر کے لا۔ 300 روپے میں گھوڑا خرید کر کے لائے، بڑا تگڑا گھوڑا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ واپی گئے، ایک آدمی نے بتایا میرا گھوڑا 5 لاکھ روپے کا ہے، گھوڑا 5 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا، اس سے بھی زیادہ مہنگا۔ جریر ابن عبداللہ کے سامنے گھوڑا لایا گیا تو کہا کہ جاؤ جس سے خریدا اس کو بلا کے لا۔ آخرت کا استظار ہے۔ بیوی کی گود میں سوئے ہیں، بیوی کی گود میں، اور رونے لگے۔ شوہر کے رونے کو دیکھ کر بیوی رونے لگی۔ پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ بولے تم کو دیکھ کر میرے کو رونا آ گیا کہ تم ہٹے کٹے جوان روتے ہو تو میں بھی روتی ہوں، آپ کو دیکھ کر میرا رونا آ گیا، لیکن آپ کیوں روئے؟ میرے کو تو پل صراط یاد آ گئی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر آدمی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو آخرت کا استجار ہے۔ دکان پر بیٹھے آخرت کا استجار ہے، تنہائی میں چل رہے آخرت کا استجار ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، اپنے ملک میں اپنے وطن میں جو حاصل علم کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب آگے بڑھنا ہے، کیا کریں گے؟ ماں نے 40 اشرفیہ اپنے آستین کے اندر سی کے دے دی، اور جب قافلہ چلے گا، پیدل چلتا تھا، کوئی ہوائی جہاز ریلوے تو تھی نہیں، ایسے وقت کے اندر جب قافلہ ایک جگہ چلا، کہیں پڑاؤ ڈالا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں پھر آگے بڑھے، ایک ساتھ چلتے تھے، کبھی دن میں چلے رات کو پڑاؤ کیا، رات کو چلے دن میں پڑاؤ کر دیا۔ ایک علاقے میں اترے اور پورا لشکر سویا ہوا ہے اور ڈاکوؤں کی جماعت آ گئی، سب کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو چلتے چلتے اس بچے کو پوچھنے لگا، بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ اگر یہ جھوٹ بول لیتا تو اس کا مال تو بچ جاتا، لیکن ماں نے تعلیم دی ہے اور ماں نے یوں کہا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا چاہے تیری جان چلی جائے۔ 40 روپے میری ماں نے سی کے دیے، پورے سال کا خرچہ ہے، اس وقت کے 40 درہم۔
ارے بیٹے جھوٹ بول دیتا، میری گھر کی تعلیم میں میری ماں کی نصیحت ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے، الصدق ینجی، سچائی انسانوں کو نجات دے گی، جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ ساری دنیا کہے گی جھوٹ بولو گے تو کماؤ گے، سچ بولو گے تو مارے جاؤ گے۔ ساری دنیا کا نعرہ تو یہ ہے، میرے نبی کی بات تو یہ ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی، جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، بیٹھنے والا فرشتہ کندھے پر 1 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے، اس کی جھوٹ کی بدبو یہ مسلمان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن پاکیزہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جنہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، ایسی فرشتوں کی جماعت کو محسوس ہو جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ فرشتہ 1 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے، اس کی بدبو ایسی ہے، اس کی غیبت کی بدبو ایسی ہے، اس کی برائیوں کی بدبو ایسی ہے، اس کی نافرمانی کی بدبو ایسی ہے، یہ کتنا ہی عود عطر کو لگا کر چلے لیکن اس کے بدعمالی کی بدبو فرشتے محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ارے بھئی کیا ہو گیا؟ اس کی بدعمالی کی بدبو ہے۔ میری ماں نے کپڑے میں 40 درہم سی کے دیے ہیں، بس پیارے نبی کی پیارے نبی کی حدیث پر عمل کرنا اور ماں کی وصیت پر عمل کرنا۔ بیٹے جان چلی جاوے جھوٹ مت بولنا، بس اس بات پر اس کو بڑا تعجب ہوا، اپنے سردار کے پاس لے کر چلا اور سردار کو جا کر یوں کہا، یہ بیٹے کو میں نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے یہ کہا اور میں نے کہا جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو اس نے نبی کی حدیث سنائی اور ماں کی وصیت کو بتلائی۔ تو بادشاہ سردار کہنے لگا، اوہ چھوٹا سا بچہ، اتنا سا بچہ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی کو گزارے اور ہم اتنے بڑے ہو کر ایسی گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، چلو میں آج سے توبہ کر لیتا ہوں۔ بس اس کا توبہ کیا کرنا تھا پوری جماعت نے کہہ دیا۔ ہر آدمی اپنے بڑوں کے تابع چلتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، بڑا جو صرف زندگی گزارے گا، چھوٹا ایسی زندگی گزارے گا۔ میں اپنے گھر کا بڑا ہوں، میں اپنے خاندان کا بڑا ہوں، میں اپنے بھائیوں میں بڑا ہوں، میں اپنے محلے میں بڑا ہوں، میری زندگی اثر انداز ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چلتے ہوئے کسی نے یوں کہا، یہ امام صاحب تو پوری رات نماز پڑھتے، اب تک پوری رات نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں، اس دن سے شروع کر دیا اور 40 سالہ زندگی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور جب انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا وہ ایک درخت کھڑا رہتا تھا، وہ کسی نے کاٹ دیا، کہا کہ درخت نہیں تھا، وہ تو امام ابو حنیفہ کی نماز کا ایک نماز کا تصور تھا کہ ایسی نماز ہوتی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی درخت تو نہیں کھڑا۔ تو سردار نے توبہ کر لی، ساتھیوں نے توبہ کر لی اور یوں کہتے ہیں بہت بڑے ولی بن کر دنیا میں زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ کیا بات ہو گئی؟ ایک بچے کی ایمانداری پر، ایک بچے کی سچائی پر، ایک نبی کے ارشادات کے اوپر، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی، جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی، اور ہم قسمیں کے قسمیں کھاتے چلے جاتے۔ جو 5 روپے کے لیے آدمی جھوٹ بول کر اپنی کمائیوں کو حرام کی کر دیتے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ کو کسی نے دعوت دی، انہوں نے پہلا لقمہ منہ میں لیا، پتہ چل گیا کہ اس کا مال مشتبہ ہے، حرام کی بات نہیں کری، کئی ناجائز طریقے سے بات آ رہی ہے۔ بعض آدمی کو کشف ہو جاتا ہے، اللہ والے آدمی دنیا میں موجود ہے، تو ان کو کشف ہو گیا اور وہ پہلا لقمہ منہ میں رکھا اور تھوڑی دیر کے اندر نکلنے سے پہلے اس کو نکال دیا، لیکن اس کی تری ان کے حلق تک اتر گئی۔ وہ تو اتر جاتی ہے، ارے بولو بریانی وہاں بنتی ہے سوداگر واڑ میں اور اس کی خوشبو یہاں تک آ جاتی، بریانی بہت اچھی، ابھی تو کھائی بھی نہیں، ابھی تو اس کی خوشبو سے آدمی کہتا ہے بہت اچھی بریانی ہے، تو جو لقمہ منہ میں ڈال دیا اس کی تری تو اترے گی۔
لیکن چونکہ مشتبہ مال تھا اور ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو بتلایا تیرا گشت چھوٹے گا، تیرے 3 دن چھوٹیں گے، تیرے 2.5 گھنٹے چھوٹیں گے، کوئی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ میں 20 سال سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن 6 مہینے سے میری تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے۔ میں برابر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر صبح شام کی تسبیح اور میں اشراق کی نماز پڑھتا تھا، میری تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی تھی، لیکن اللہ معاف کرے آخری 6 مہینے سے، 2 مہینے سے، 1 سال سے میری نماز چھوٹ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک نے دکھلایا، وہ جو تری اتری تھی، کہنے لگے 40 دن تک تہجد کی نماز کی توفیق سلب ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی؟ یہ اختیاری طور پر جب حرام اور مشتبہ مال کی غذا اپنے پیٹ میں، اس کے حلق میں اتری ہے، اللہ پاک نے قیامت تک لوگوں کی تربیت کے لیے واضح مرتبہ واقعات بیان کر دیتے، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا بولنا ناجائز طریقے سے، بولو اس کی زندگی کیسے پاکیزہ بنے، اس کو کہاں توفیق ملے گی؟ اللہ پاک نے ایک موقع دیا۔ تو جریر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک غلام کو بھیج کر وہ 300 روپے کا، جو 300 درہم کا گھوڑا خرید کر کے لایا، اس کو بلایا مالک کو، بھائی صاحب کتنے کا دیا؟ بولے 300 روپے کا۔ اب لینے والا دینے والا، بائع اور مشتری دونوں راضی ہے، تو یہ تو بے راضی ہو گئی، صحیح ہو گئی، شریعت میں جائز طریقہ ہو گیا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ روپے کا مال 8 آنے میں دے دیا، لیکن تم نے راضی خوشی سے دے دیا تو ہو گیا۔ وہ کہنے لگے ایسا نہیں، میں تیرے گھوڑے کے 400 روپے دے دوں۔ بابا میں نے تو 300 کا دے دیا، اب تم کو جو دینا وہ دے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے تیرے گھوڑے کے میں 500 روپے دوں۔ ہے دنیا میں ایسا؟ 1,02,032 روپے کا بل بنتا ہے، 1,02,032 روپے کا بل بنتا ہے، ہم لوگ کتنے دیتے ہیں؟ 1,02,032 روپے اڑا دیے۔ وہ سامنے والا بھی سمجھتا ہے نہیں، 2 پیسے 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اور میں تو کبھی کبھی گنتا ہوں، ایک دن کی 5 نمازیں، مہینے کی 150 نمازیں، 6 مہینے کی، 5 مہینے کی 750 نمازیں، 2 پیسے میں 5 مہینے کی نمازیں چلی گئی۔ 1 روپیہ اگر لے لیا تو 2 پیسے کر کے 50 مرتبہ ہوئے، 5 مہینے کر کے 50 مرتبہ ہوئے، کتنے؟ 250 مہینے۔ ارے بولو، اور 12 مہینے کا 1 سال، تو 250 مہینے کے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ 1 روپے میں 20 سالہ زندگی کی نمازیں چلی گئی، اور اوپر کے 32 روپے اڑا دی۔ وہ کہنے لگے جریر ابن عبداللہ تیرے گھوڑے کے 500 روپے دے دو۔ بولے میں نے تو دے دیا 300 میں، جو دینا ہو دے دو، چھوٹا کرو۔ بولے تیرے گھوڑے کے 600 روپے دے دو۔ کوئی تعریف اور نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے جس کے لیے پیارے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے اللہ تمہاری کشتی کو کنارے پر لگا دے گا۔ تیرے گھوڑے کے 700 روپے دے دو۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کم کرانے کے چکر میں ہیں، اور وہ ارے بولو بڑھانے کے چکر میں۔ تیرے گھوڑے کے 800 روپے دے دوں۔ اچھا 800 روپے دیے، یہ خوش ہو کر چلا گیا۔ اور غلام بعد میں کہنے لگا، ہوتا ہے نا چائے سے زیادہ گرم کون ہوتی ہے؟ ارے بولے وہ غلام پوچھنے لگا کہ میں نے 300 کا سودا کیا، راضی خوشی سے کر لیا، سودا شریعت نے منظور کر لیا تھا، پھر آپ نے کیوں دیا؟ بولے مارکیٹ کے گھوڑے کی ویلیو 800 روپے تھی۔ اگر قیامت کے دن اللہ پاک پوچھ لیتے کہ تیرے کو معلوم تھا مارکیٹ ریٹ یہ تھا، وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی بولا بالا تھا، تو نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ آخرت کا دن۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ایک عجیب و غریب محنت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، اور اس میں تگڑم بازی کرے،
आखिरी 3-4 बूथ से हम देख रहे 19 जमातें, 25 जमातें, 30 जमातें 3 दिन की बन रही है, जबकि 250 मस्जिद है। अरे भाई क्या हो गया? बोले एक ही जमात में 10 अमीर चले गए। इसलिए बुजुर्गों ने कहा तुम्हारे यहाँ जमात को लेकर चलने वाले कितने? हमारे शहर और जिले के अंदर 1054 है। अगर एक आदमी एक अमीर लेकर चले और 2-3 मुआविन उसके साथ, मुआविन कितने हैं? 21,000 का मजमा 4 महीने और चिल्ले वाला है। आप 10 को मुआविन बना लो, लेकिन लेके चलने वाला एक होगा। मुआविन 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएंगे, पूरी जमात बन जाएगी। तो अगर एक जमात को एक अमीर लेके चलेगा और 1054 अमीर है, तो बोलो हर महीने कितनी जमातें निकलेगी? अरे बोलो 1054 जमात। और अभी एक हफ्ते में 19, एक हफ्ते में 26, एक हफ्ते में 30, क्या बात हो गई? एक साथ अमीर चले जाते हैं। फिर अगर साथी तैयार होते तो लेके चलने वाला कोई नहीं। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 2 पुराने, एक अमीर एक मुआविन, 2 पुराने मिलकर 27 दिन अपने 3 दिन की जमात बनावे और अपनी जमात को लेकर चले तो इंशाअल्लाह नया मजमा आता रहेगा, नया खून आता रहेगा। जब तक के मार्केट में नया माल नहीं आएगा तो फैक्ट्री का माल तो कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, आइंदा हमारा शाबान, ये शाबान का महीना, आइंदा रमज़ान का महीना, हमारे 950 तक के करीब जमात जा रही है। अगर ये 1054 आदमी हर साथी अपनी जमात बनावे और शाबान में तय कर लेवे, एक मरतबा ही लगाएंगे 1054 जमातें बन जाएंगी। और रमज़ान में कम से कम 2, 3, 4 की तौफीक अल्लाह पाक दे देवे। लेकिन अगर 2 को हम पकड़ लेवे, 1054 जमातें, 1054 अमीर है, अगर 2 मरतबा लगाएंगे 2100 जमातें हमारी बन जाएगी। कोई शोर नहीं, कोई इंतशार नहीं, कोई आओ भगत नहीं। अल्लाह के दीन के तकाज़े, जैसा रमज़ान गुजरेगा ऐसा पूरा साल गुजरेगा। रमज़ान एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह पाक का निज़ाम है कि नफल फ़र्ज के बराबर सवाब दिलाता है और फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दिलाता है। ऐसे वक्त के अंदर अगर ये मजमा हमारा बैठने वाला ये नियत कर लेवे कि हमारे शहर और ज़िले के जितने बालिग मर्द हैं, कम से कम इनको 3 दिन तो रमज़ान के महीने में लगाने हैं। 1,65,000 मकानात है, 3,30,000 बालिग मर्द है। अगर ये सब की तरतीब बन जावे, बोलो कितनी जमातें निकल सकती? ये फिक्र की जरूरत है। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारी बुनियाद 3 है, एक तो फिक्र करना, एक जानमाल की कुर्बानी लगाना और तीसरा अल्लाह के सामने दुआएं मांगना। अल्लाह ने एक मौका दिया है, अपनी जाती जिंदगी को बनावे। मेरा खानदान, मेरा घर, मेरे महल्ला, मेरी बिल्डिंग, मेरा हल्का और मेरा शहर, मेरा सूबा, मेरा मुल्क और मेरा बर्रे आज़म और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह पाक हिदायत दे देवे। उसके लिए एक मेहनत अल्लाह पाक ने, कितनी ज़बरदस्त मेहनत है, नबियों वाली मेहनत अल्लाह पाक ने अता फरमाई। और कितना बड़ा वादा फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिर हयात दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। जैसे हम नबियों की मदद करते हैं और करेंगे, ऐसे ईमान वालों की मदद इस दुनिया में भी करेंगे और आखिरत में भी करेंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कमाने का, सुकून का और दुनिया की जिंदगी के अच्छी जिंदगी बनाने का शॉर्टकट रास्ता दावत की मुबारक मेहनत। 3 दिन छोड़कर हम समझते हैं लाखोंपति करोड़ोंपति बन जाएंगे, चैन सुकून वाली जिंदगी। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाए। ये अल्लाह पाक फरमाता। हम क्या अल्लाह के दीन की मदद करेंगे? हम अपनी मेहनत करेंगे, अपनी जिंदगी में दीन को उतारने के लिए 3 दिन चिल्ला 4 महीना जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक हमें कितना ऊंचा लक़ब से नवाज कर यूं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करके आए, लोग उंगलियां करते थे, 10,000 का मजमा है, इनकी बरकत से हुआ। लेकिन अल्लाह के नबी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, एक अकेले अल्लाह ही ने किया है, वहज़मल अहज़ाब वहदा,
اللہ پاک نے اکیلا دشمنوں کو شکست دی ہے، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے، کرنے والے ذات تو اللہ ہی کی ہے، کریں گے تو اللہ، لیکن ہمارا ہاتھ لگا دیں گے۔ ہم کو اللہ یوں کہتے اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، ہم کیا مدد کریں گے؟ ساری دنیا انکار کر دے وے، خدائے پاک کی قسم اللہ کے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے دنیا میں قرآن پاک کو اتارا، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے حفاظت کر کے بتلائی، کیسوں کیسوں کو اللہ نے نوازا۔ ہمارے فضل کریم رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آج بھی دنیا میں دیکھو، ناستک کی دنیا میں جا کر دیکھو، نافرمانوں کی دنیا میں جا کر دیکھو، انکار کرنے والوں کی دنیا میں جا کر دیکھو، اللہ پاک نے رات ہی رات میں زندگی کو بدل دیا، اور صبح میں ہٹ کر اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو اللہ اپنی حفاظت کرے گا۔ قسمیں کھانے والے، ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے ضدی انسانوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی۔ اور کسی کو پوچھا کہ تو قسم کھا چکی تھی اور پھر ہدایت میں داخل ہو گئے، تو کہنے لگے زبردستی میرے دلوں میں ہدایت کو ٹھوسا گیا۔ تو نظام تو اللہ کرے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف داخل ہوتے چلے گئے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ایک عجیب و غریب محنت ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مجمع ہمارا یہ چلے 4 مہینے کے ساتھ اپنی مقامی محنت پر اگر اپنے آپ کو، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ او میرے بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ تشکیل کے موقع پر اٹھا کر لے جاتے۔ ارے بھائی مقدر میں ہوگا تو جائیں گے، لیکن نیت بھی نہ کرے اور مجلس میں بھی نہ بیٹھے اور دین کی باتوں کو بھی نہ سنے اور اٹھ کر چلا جاوے، اس کا کیا بھلا؟ ہمارے لاٹ صاحب کہتے ہیں دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، لیکن جو اٹھ کر چلا جاوے اس کا کیا بھلا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے قسمیں کھانے والوں کو اللہ نے ہدایت دی، ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ یہ ہمارا مجمع توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے سامنے رو دو کر یہ کہ اے اللہ اتنا اونچا کام تو نے دیا۔ اپنی بات چل رہی تھی شارٹ کٹ، لمبی زندگی، روز بمبئی جاوے اور آوے، روز احمدآباد جاوے اور آوے، روز صبح 6 بجے اٹھ کے فکر کرے اور رات کو 11 بجے تک یہی فکر کرے، نہیں، شارٹ کٹ اللہ پاک نے جو کمانے کا اور دنیا کی زندگی کو آسانی کے ساتھ جو موقع اللہ پاک نے دیا ہے، تو بزرگ کہتے تھے دعوت کی مبارک محنت ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہم تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ کہیں سے بھی باطل کے تھپیڑے آوے، ہواؤں کے تھپیڑے آوے، قرضوں کے آوے، بیماری کے آوے، پریشانی کے آوے، ٹینشن کے آوے، پرابلم کے آوے، لیکن جس کو اللہ پاک ثابت قدم رکھے اس کو دنیا میں کوئی بال بکا کر سکتا ہے؟ اللہ نے ایک موقع دیا۔ اس لیے ہمارا مجمع آج تو توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کے آنسو بہاوے اور یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ، ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ۔ اس کی پہلی سیڑھی مولانا عمر صاحب فرماتے تھے الف با تا سا، اس دعوت کی محنت کا الف با تا سا ABCD، یہ اس کے 4 مہینے۔ یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 2025 میں 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا، ذرا کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم سب 2025 میں
میں آپ کو پورے سال کی دیتا ہوں بھائی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جو مئی میں گیا تھا وہ اس سال 4 مہینے لگائے، جو جون میں چلا لگاتے ہو، لیکن نیت کر کے آج کھڑے ہو جاؤ، یہ شعبان کی تاریخیں چل رہی ہے، بڑے مبارک دن ہے، اے اللہ تو برکت دے شعبان اور رمضان میں، اور رمضان تک پہنچا، ہر وقت کے اندر خطبے کی دعائیں ہیں، ہمارے نبی کی دعا ہے، اگر آج طے کر لو گے اللہ پاک انشاءاللہ ہماری نیتوں کے بقدر ہم کو نوازے گا۔ کیسے قبول کریں گے، کیسے جائیں گے، اس سال تو ہم جا کر آئے، یہ تصور مت کرو، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ محتاج بن کر کھڑے تو ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ ہاں کھڑے تو ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی تو بتلا دو کہ انشاءاللہ ہم سب چلیں گے۔ اور کچھ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں، میری تو درخواست سب سے ہے، یہ پورا مجمع آج نیت کرے 2025 میں اس سال چلے کی جماعتیں ہماری نہ نکلے اور سب جماعتیں 4 مہینے ان کی نکلے، اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ مجمع طے کرے۔ اور ماشاءاللہ یہ سب نہیں جائیں گے، سب بیٹھے تو نہیں جائیں گے، ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کون کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ اللہ کو بھی رحم آ جاوے، اللہ کو پیار آ جاوے کہ میرے بندے بوڑھاپے میں بھی کھڑے ہوئے، کوئی بوڑھا تو ہے ہی نہیں، کوئی ہے بوڑھا؟ سب جوان، خالی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے محتاجگی تو مطلب کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ اور ماشاءاللہ وہ تو کبھی کبھی کا کھڑا ہو جانا انشاءاللہ کنارے پر لگا دیتا ہے۔ اور یہ سب جوان دیکھو سب بوڑھے کھڑے ہو گئے، یہ سب جوان کیا کریں گے؟ اچھا بیٹھ جاؤ، دیکھو اتنی نیت کر لو آج تو، دیکھو انشاءاللہ 4 مہینے اپنی مسجد و جماعت میں جا کر دکھا دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سب مجمع نیت کرو، ہر مسجد کی اس سال 4 مہینے کی جماعت ہے، اللہ توفیق دے تو ایک، ہمارے مولانا کہتے ہیں بھائی 6 مہینے میں 1 جماعت، سال میں 2 جماعت، اللہ توفیق دے تو 2 جماعتیں، کم سے کم ہر مسجد 4 مہینے کی 1 جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، چاہے مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جون میں، چھٹیوں میں، بارش میں، جو آپ کو سہولت ہو، لیکن اس سال اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری ہر مسجد 4 مہینے کی جماعت ہے۔ دوسری بات دوستو بزرگوں، یہ مجمع نیت کرو، ایک تو روزانہ، سالانہ، ماہانہ اور روزانہ، ابھی یہ بات ہو گئی سالانہ 4 مہینے لگائیں، ماہانہ یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں 3 دن تو ہم سب لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ سبھی، ہاں کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، تو اللہ لے جائے گا۔ 3 دن بہت بڑی بات ہے، لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں نکلنا کتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ نہیں جاؤ، پیٹ دکھتے، آپ نہیں جاؤ، کھڑے ہو کے بولو، بیٹھ جاؤ۔ یہ شعبان میں ہماری 1054 امیر ہے، 1054، میری مسجد میں 10 امیر ہے، انشاءاللہ 10 جماعت جائے گی، میری مسجد میں 8 امیر ہے، 8 جماعت جائے گی، میری مسجد میں 22 امیر ہے، 22 جماعت جائے گی۔ یہ مجمع اپنی اپنی مسجد وار جماعت میں جا کر اس بات کو رکھے، اور ایک امیر اور باقی معاون، اس طریقے سے ہماری 3 دن کی جماعت ہے۔ اچھا رمضان کے مہینے میں میں یوں کہتا ہوں کہ بعض لوگ تو ہر سال 4 مرتبہ جاتے اور نئے نئے مجمع کو لے کے جاتے ہیں، آپ بھی آج نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم 4 مرتبہ 3 دن لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ جلدی سے، کھڑے رہنا۔ 4 مرتبہ رمضان میں، ہر ہفتے، ہر جمعہ، سنیچر، اتوار، اللہ کے راستے میں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہر مہینے کے 10 دن، سالانہ 4 مہینے، روزانہ کے 8 گھنٹے۔ اللہ کرے یہ مجمع ہمارا 10-12 دن ہوں گے، تھوڑا سا جھکتا دے دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ہر ہفتے جماعت بنے گی۔ اور اچھا آپ لوگ کھڑے رہنا، باقی ساتھی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلا، دوسرا، تیسرا 3 مرتبہ ہم سب لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون 3 مرتبہ لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو۔
ان 4 مرتبہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ پاک 4 مرتبہ کے برابر ثواب دیں گے۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، 3 مرتبہ کون لگائے گا؟ ہاں ذرا کھڑے ہو جاؤ، پہلے اشرے میں، دوسرے اشرے میں، تیسرے اشرے میں۔ اور بھی ساتھی بیٹھے جن کو اللہ نے استعداد دی ہے 3 مرتبہ 3 مرتبہ۔ دیکھو آج کوئی نام نہیں لکھے گا، آج تمہارا نام فرشتہ لکھے گا اور اللہ قبولیت کی مہر لگائے گا۔ آپ کھڑے رہنا۔ دیکھو رمضان کی ایک بات تو اپنی طے ہے کہ منیمم 2 سے نیچے کی بات نہیں چلے گی۔ 2 مرتبہ تو ہم سب نیت کریں کہ رمضان میں 2 مرتبہ ہم سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تم کو بھی 4 مرتبہ اور 3 مرتبہ والوں کی برابری میں حشر فرمائیں گے۔ یا 2 مرتبہ، 1 مرتبہ کی تشکیل رمضان کی نہیں ہوگی۔ آپ کو جانا ہو تو آپ جانا، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں سے ہم 2 مرتبہ کم سے کم۔ ارے بھائی مبارک مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، رحمتوں کے اترنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تمام بالغ مردوں کو لے کے چلنا ہے، تو کون لے کے چلے گا؟ میں اور آپ ہی چلیں گے۔ صحابہ نے 10 سال میں 150 سفر کیے، ہر 20 دن کا ایک لمبا سفر ہوتا تھا، تو بھئی کم سے کم 2 مرتبہ مہینے میں تو ہم سب کر لیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے، آپ لوگ نہیں جاؤ گے تو کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سامنے محتاجگی، ذرا بھی کالر اٹھانا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے دین کے محتاج ہے، تو ہمیں قبول کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ بیٹھ جاؤ اور یہی مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ ہم سب 2.5 گھنٹے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ اب میں اٹھاؤں گا نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ پکی بات، 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں۔ آدھا گھنٹے، پونا گھنٹے، 40 منٹ، 1 ملاقات، 2 ملاقات، 3 ملاقات، 1 چکر، اس کو 2.5 گھنٹے نہیں کہتے۔ 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک، رمضان میں بھی لگائیں گے 2.5 گھنٹے۔ لگاؤ گے؟ آگے پیچھے، ارے لوگ دنیا کمانے کے لیے پتہ نہیں رمضان میں کہاں جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو رمضان میں، عید میں، چھٹی میں، بارش میں، گرمی میں کبھی بھی میری دکان بند نہیں کرتا۔ تو ہم کیا رمضان میں نہیں، رمضان میں بھی انشاءاللہ محنت کریں، کرو گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ بھائی ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا کچھ سامنے آ جاؤ، ہمارے میرے بائیں طرف جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے میں پہنچ جاؤ، جلدی سے پہنچ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من المتطہرین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے ارادے کو قبول فرما، دعوت کی محنت کو پوری جان پورے مال اخلاص کے ساتھ موت تک کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والوں نے جو ارادے کیے ان کے ارادے کو قبول فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ شعبان اور رمضان کا، اے اللہ اس میں جتنی ہم نے نیتیں کی تمام نیتوں کو پورا کرنے والی ذات تو عافی کیے۔ ہر مسجد کی 4 مہینے کی جماعت بنے اور کم سے کم ہر آدمی رمضان
رمضان میں 3 دن 2 مرتبہ لگاوے اور 2.5 گھنٹے کی عمومی فضا بنے، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔